اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد عجل فرجہ۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی مناسبت سے عرائض پیش کروں، ایک بات پر آپ میں سے بعض لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جن کو برا لگے۔ اصل میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ انقلاب کے حوالے سے ایک درس ہے تو میرے سامنے میز ہوگی، کرسی ہوگی، اس سے میں ٹوپی پہن کے نہیں آیا۔ اگر میں اپنی زندگی کے لیے طے کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو میں کم از کم ٹوپی پہنتا ہوں یا عبا اور ٹوپی دونوں پہنتا ہوں۔ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا سب۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر ویسے ہو تو پھر میں میز پہ بیٹھنا ہو تو پھر ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بے احترامی سی مجھے اپنے اندر لگتی ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ٹوپی بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے معاف فرمائیے گا، یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب میں ان سے مائک کی طرح کہتا ممبر بھی تبدیل کرو تو بیچارہ پتہ نہیں کتنی مشکل میں پھنس جاتا وہ آرگنائزر ہمارا۔ تو میں نے کہا چلو اب اتنا برداشت کریں گے، انشاءاللہ آپ ہمیں معاف فرمائیے گا۔ ایک بار پھر عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر اس ممبر و محراب کے تقدس کے مزید اضافے کے لیے، اس کے احترام میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع بہت سادہ ہے اور انتہائی اہم۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو 40-42 سال پہلے انقلاب رونما ہوا اور 42ویں سالگرہ، اس انقلاب نے دنیا میں کیا تبدیلیاں ایجاد کی، اس کے جو اثرات تھے دنیا کے اوپر، وہ اثرات کیا تھے، اور ہم اور آپ جب اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم اسے کس انداز میں دیکھیں۔ اچھا، یہ کیوں اہم ہے کہ آپ اس کی کامیابیوں کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے اور آپ کو تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انقلاب رونما ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ایران کے اندر، تو ہم نے کون سا وہاں پر جا کے بے اصطلاح توپ داغی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کی کامیابیاں کیا تھیں، ہمارا کیا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے کوئی اس اعتبار سے۔ تو کنٹریبیوشن سے ہٹ کر سب سے پہلے مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں ایک لوہا ہوتا ہے، ہم اسے سونا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سونا ہوتا ہے، ہم اسے لوہا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مثال خود ہماری زندگی، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی اس اعتبار سے قدر کرتے ہیں کہ اسی 70 سال 50 سال 60 سال پر ابدی زندگی طے ہوگی؟ کس کو اتنی قدر ہے؟ اگر اتنی قدر ہو کہ بھائی یہاں جو 50-60 سال گزر رہے ہیں، 70 سال گزر رہے ہیں، اس سے طے ہوگا کہ ابدی زندگی کا مطلب 1 لاکھ سال نہیں ہوتا ہے۔ 1 لاکھ تو چھوٹا سا نمبر ہے، 5 لاکھ سال نہیں ہوتا ہے، 5 لاکھ سال تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے۔ ابدی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفائنائٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ 5 کروڑ نہیں، وہ تو خود لمیٹڈ ہے۔ 50 کروڑ وہ بھی لمیٹڈ ہے۔ ابدی زندگی کا مطلب ہے خالدین فیہا کا مطلب کیا ہے؟ نیور اینڈنگ، اینڈ نہیں ہے اس کا۔ یہ جو ہمیشہ کی زندگی کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ اس 60 سال پہ، اس 50 سال پہ۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ اس کا شعور کتنے لوگوں کو ہے؟ اتنے سے بھی کو بھی نہیں ہے۔ اتنے سے کو بھی ہوتا، مثلا اگر میرے ہاتھ کے اوپر 10 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی کے اندر 3 پورے ہیں اور ایک پورے کے آدھے کے برابر لوگوں کو علم ہوتا، یہ دنیا جنت بن جاتی۔
دنیا جنت بن جاتی۔ اگر اتنے لوگوں کو بھی علم ہوتا، 10 30 کا 1 کا آدھا، اتنے % لوگوں کو علم ہوتا، دنیا جنت ہوتی؟ نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں سونا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں لوہا ہے؟ ہوتا ہے، دور میں بھی ہوتا ہے، نزدیک میں بھی ہوتا ہے۔ نزدیک کی مثال زندگی کی مثال دی ہے، دور کی مثال دے دو، دور کی مثال اور لے لو، انبیاء کی مثال لے لو، مقامات مقدسہ کی مثال لے لو۔ بھئی یہ مقامات مقدسہ جو دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کا احترام کرنے والے ہیں، زمین کے کتنے ٹکڑے پر ہیں؟ کربلا میں چلے جاؤ، 2 حرم کے درمیان جو زمین ہے وہ کتنے ایکڑ ہے؟ بہت لگا لو 4 ایکڑ، 5 ایکڑ، 10 ایکڑ لگا لو۔ دنیا کتنی بڑی ہے؟ لاکھوں کروڑوں ایکڑ، اس میں یہ 10 ایکڑ کتنا فیصد بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بن رہا۔ اور حیثیت کتنی ہے اس کی؟ عرش خدا اس کی مٹی کے صدقے میں لرز جاتا ہے، مرتبہ بندہ اس کی مٹی کے صدقے میں زندہ ہو جاتا ہے، اس کی مٹی سے، نہ صاحب قبر سے، اس کی مٹی سے، خاک سے، اس 5 ایکڑ 10 ایکڑ کی قدر پتہ ہے دنیا کو؟ نہیں۔ نبی اولاد نبی کی قدر کی تھی دور نے نزدیک نے؟ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے۔ آپ کہیں ممکن ہے بھائی پہلے نہیں ہوتا ہوگا، اب ہوتا ہے، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انفارمیشن ایج ہے۔ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہاں تو ہمارے ملک میں تو خاص کر پہلے مرنا پڑتا ہے تاکہ پھر کوئی احترام کرے۔ زندہ کا ہم کہاں احترام کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے مارتے ہیں پھر احترام کرتے ہیں، مرنے سے پہلے تو احترام نہیں دیتے ہم لوگ۔ تو پہلے ہوتا تھا یا ابھی بھی ہوتا ہے؟ ابھی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے کہ کوئی چیز قابل احترام تھی، کسی نے احترام نہیں دیا، اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، نبی کے دروازے پہ پیچھے کھڑے ہو کر الٹی سیدھی آوازوں میں مت چلایا کرو، تمہارے ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں احترام کیا؟ کیوں نہیں قدر کی؟ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کس پر؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کیا۔ اللہ کا منکر تھا جو شکر نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ کا تو ماننے والا تھا، نعمت کا شکر نہیں کیا تھا۔ خدا کہتا ہے میرا عذاب شدید ہے، تم نے میری نعمت کا شکر کیوں نہیں کیا؟ اور یہ دنیا ایسی بنی ہوئی ہے، مقدسات پامال کرو اور اس کے بعد نتیجہ دیکھو۔ خدا تعالیٰ دھمکی دیتا ہے قرآن کریم میں، فرماتا تم نے اگر اس ناقے کو ہاتھ لگایا نا، 3 دن سے زیادہ نہیں بچو گے آپ، 3 دن سے زیادہ نہیں بچو گے، غرق کر دوں گا سب۔ اے خدایا، تو دھمکی دے رہا ہے اشرف مخلوقات کو، اور کس کی خاطر دھمکی دے رہا ہے؟ اونٹنی کی خاطر۔ اونٹنی اشرف مخلوقات ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے غرض نہیں وہ کون ہے، مجھے یہ پتہ ہے میں نے بھیجی ہے، میں نے بھیجی۔ اب تم اشرف مخلوقات تھی یا کوئی بھی تھی، میری بھیجی ہوئی اونٹنی کو بھی اگر تم نے ہاتھ لگایا، تمہاری ساری مخلوقیت اور اشرفیت سب خاک میں ملا دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ احترام کرو۔ پتھروں کا احترام کروایا یا نہیں کروایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صفا و مروہ میں کیا ہے بھائی؟ پتھر مٹی کے سوا کچھ اور ہے؟ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے سب کو جھکا دیا، یہ میرا ہے، ختم،
کہانی ختم۔ اگر کسی چیز کا انتساب اللہ سے ہے اور کوئی اس کی بے احترامی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمجھ لو گڈھا کھود دیا، اب مصیبت شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے یہ انقلاب اللہ کی طرف سے تھا یا نہیں تھا، اللہ کی نعمت تھی یا نہیں تھی۔ اگر کہیں یہ پتہ چل گیا یہ خدا کی طرف سے تھا، خدا کی نعمت تھی، اور اگر کوئی آ گیا اس سے لڑنے بھڑنے کے لیے، وہ گیا، اس کا کام ختم، اس کو سزا اٹھانی پڑے گی۔ اس خاطر بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، ایک ایک چیز اہم ہے، ایک ایک چیز مقدسات میں سے۔ یہ ممبر، آپ کے گھر کے پیچھے کوئی درخت ہوگا جو کٹا ہوگا تو یہ ممبر بن گیا، اب بن گیا، اب اس میں ایک شباہت ہے، اب اس شباہت کے بعد اس کا احترام واجب ہو گیا، ایری گیری کوئی حرکت نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، ممکن ہے کوئی کہ مولانا انقلاب دنیا میں پہلی دفعہ آیا کیا؟ 250 سال پہلے مثلاً تقریباً فرانس میں انقلاب آیا، پھر امریکہ میں مثلاً انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چین میں آیا، روس میں آیا، ایران میں بھی ایک انقلاب آ گیا، تو اس کے اوپر تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ اس ماہیت میں فرق ہوتا ہے، ایک کام انسان کرتا ہے نمائش کے لیے، ایک کام انسان کرتا ہے طاقت کے لیے۔ ایک دفعہ دوڑتا ہے میراتھن میں 40 کلومیٹر دوڑتا ہے، کسی کو انعام مل رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے گا؟ گولڈ میڈل شاید مل جائے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملنے کا۔ ایک ماں اگر دوڑی تھوڑی دیر کے لیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ انقلاب بہت آتے ہیں، اللہ کے لیے آئے، اس نیت سے آئے کہ خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، خدا کے نظام ہدایت کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ کی حجت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب خداوند متعال فرماتا ہے اب یہ مال میرا ہے، اب یہ کسی کا نہیں۔ حتیٰ خداوند متعال کرنے والے کو بھی کہتا ہے کہ اب تیرا نہیں ہے، اب یہ میرا ہے۔ اور اس کام کے لیے بڑی بصیرت چاہیے، بڑی بصیرت چاہیے۔ کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ ہم سب عاریتاً ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ اور اگر کوئی کام واقعاً خدا کے لیے ہو جائے، وہ خدا کا ہے، وہ خدا کا ہے، کسی کی دخالت نہیں ہو سکتی، پھر اس کے اندر ماننا پڑتی ہے بات۔ تو بھائی مثال کے طور پر آخری مثال دے رہا ہوں، ماں باپ کو میں نے سلیکٹ کیا تھا، میں نے انتخاب کیا تھا میرے ماں باپ کون ہوں؟ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ہلا کے دکھاؤ ذرا، جنت جہنم بھی لرز جائے گی۔ کتنا بڑا پرہیزگار ہو، ولی اللہ ہو، اپنے والدین کی بے احترامی کرے ذرا، عرش و فرش خدا ہلا دے گا اگر ماں کے ساتھ بے احترامی کی گئی۔ میں نے سلیکٹ کیا تھا بھائی، میں نے چوز کیا تھا؟ نہیں، خدا نے کیا تھا۔ خدا کہتا ہے تو نے کیا تھا نہیں کیا تھا، بھیجے ہوئے میرے ہیں، تم ان کے رحم کو پہچانو تو میرا رحم تم پہ نازل ہوگا۔ کیوں؟ دونوں مثال اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے صفت رحم کی ہے۔ خدا رحم ہے، رحیم ہے، اس کی رحمانیت رحیمیت چاہیے۔ زمین پہ اس کی مثال کیا ہے؟ زمین پہ اس کی مثال ماں باپ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر کسی نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے خدا کی صفت رحمانیت رحیمیت سے نعوذ باللہ تعالی گویا برات کا اظہار کر دیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ پھر خدا فرماتا ہے ٹھیک ہے، تجھے میری رحمانیت رحیمیت کی ضرورت ہی نہیں، میری مظہر رحمانیت اور رحیمیت کو تو نے جھٹلایا ہے۔ اس خاطر یہ امپورٹنٹ ہے، ہم خدا کی کسی نعمت کا انکار نہ کر بیٹھیں، ہم خدا کی کسی نعمت کو جھٹلا نہ بیٹھیں، ہم خدا کی کسی نعمت سے غفلت نہ کر بیٹھیں۔ کیوں؟ سب کا اس کے مراتب کے حساب سے اثر ہوگا ہم پر، اور بہت برا اثر ہوگا۔ تو اس خاطر میں اس کے چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس پہلی بات تو بہت ہی واضح ہو گئی، وہ یہ کہ بھئی کام اگر خدا کے لیے تھا تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر معاملہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مثلا امام خمینی کے ایک جملے کے اوپر، بہت سادہ سا ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا بالکل اوائل کے اندر، بہت جملہ امپورٹنٹ ہے۔
اور اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا مقدمہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اور بلکہ مجموعی طور پر علماء کے حوالے سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. صاحب چونکہ ماہ رجب کی ابتدا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ آخر رجب منسوب ہے امام کے ایک فرزند کی وفات سے، کہہ بھی سکتے ہیں ایک معنی میں شہادت سے. بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شرکت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک سادہ سی بات سے شروع کرتا ہوں. آپ کہیں گے اتنا وقت گزر گیا ابھی تو شروع کر رہا ہے یہ، تو بھئی کیا کروں، تھوڑی سی بات کرنی پڑ رہی ہے. اگر نبی کہتے ہیں شب اول رجب اہم ہے، یہ شب اول رجب اہم ہے، اس اہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمعے کا دن خوبصورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورج خوبصورت ہے، آسمان خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے؟ تو جواب ہم لوگوں کا آپ کا سب کا یہ نہیں بھائی ان معنوں میں خوبصورت نہیں ہے، یہ کسی اور چیز میں. وہ کیا ہے؟ تو ہم بالکل قصہ مختصر. بھائی نبی اور اہل بیت کے اقوال جو ہوتے ہیں یہ جذبات کو نہیں بتاتے، یہ سب کے سب کسی حقیقت کو بتاتے ہیں. اگر نبی فرماتے ہیں نا جس سے میری بیٹی خوش ہے اس سے میں خوش ہوں، اللہ اکبر، یہ معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ان کا دل یوں ہی خوش ہو گیا میرا دل بھی یوں ہی خوش ہو گیا، نہیں، یہ لوگ اس طرح خوش نہیں ہوتے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ درود تھوڑا سا ہلکا رہا. بی بی کی شایان شان، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی ذات کے احترام میں، ان کی شفاعت کے حصول کے لیے مرحومین ان کی شفاعت حاصل کر پائیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. تو جب نبی کچھ ارشاد فرماتے ہیں اور خدا متعال فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. ماہ رجب کی اول ماہ رجب، شب اول ماہ رجب اہم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی نورانیت ہے، یہاں پہ کوئی معنویت ہے. معاملہ سورج چاند ستارے تاریکی روشنائی کا نہیں ہے، سورج کے ڈوبنے نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ کوئی اور چیز ہے. اچھا یہ تو خدا کا ہو گیا، اللہ کے نبی ایسے بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے تجربے کار علماء ہیں، عرفاء ہیں، یہ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، خدا متعال قبول نہیں کرتا، ایسی ادھر ادھر کی باتیں قبول نہیں کرتا خدا متعال. حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ دیا تھا خدایا یہ بھی تو میرا اہل ہے. خدا متعال نے کہا کہ اے نوح، سخت جملہ استعمال کیا خدا متعال کہ یہ نہیں، عمل غیر صالح ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اور میں وہ جملہ بھی قرآن کریم میں لکھا تو میں جہالت نہیں آنی چاہیے، جہالت نہیں آنی چاہیے. ایک ایک بات پہ گرفت ہے، ایک ایک بات پہ گرفت ہے. آپ اور میں جتنا اس بات پہ توجہ دینا شروع کر دیں کہ خدا کے نظام میں عمل صرف ہاتھ سے نہیں ہے، خدا کے نظام میں عمل دیکھا، سنا، سوچا، یہ بھی عمل. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک ایک بات کا حساب ہے، ایک ایک بات کا. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ مثلا میری بیٹی کے لیے فلاں آدمی کا رشتہ، فلاں آدمی کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے. کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھئی میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے فلاں آدمی کے بیٹے کا، وہ کیسا ہے؟ اچھا وہ جس بندے سے پوچھا وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکے سے اس کی بیٹی کی شادی ہو. اب پوچھنے والے نے پوچھا بھی اس سے جو خود بیچارہ اس
انتظار میں تھا کہ اس لڑکے سے میری لڑکی کی شادی ہو، تو اب اس نے سوچا کہ اگر میں کہہ دوں لڑکا اچھا ہے تو معاملہ میرے ہاتھ سے گیا۔ تو اس نے ایک ترکیب کی، کہا جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، کل کوئی پوچھے تو پھنسوں گا بھی نہیں، کہنے لگا نہیں معلوم، اور توریہ کیا کہ بھئی ساری چیزیں مجھے تھوڑی معلوم ہیں، کہنے لگا نہیں معلوم۔ وہ جو لڑکی کا باپ تھا وہ ڈر گیا، کہنے لگا بھئی یہ اس لڑکے کو جانتا ہے، اس کے باپ کو جانتا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم، اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی اب کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یا مثلا ابھی میرے ذہن میں اس طرح واقعہ، یہ لڑکے کا باپ تھا اور کوئی اور لڑکی تھی، اس طرح کا کوئی معاملہ، اس نے کہا نہیں معلوم، اس نے کہا بھئی میں نہیں کر رہا، میں سوچتا ہوں کچھ۔ 2-3 سال دوسری والی پارٹی انتظار میں رہی کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کروں گا، کیا کیوں نہیں؟ 2-3 سال تک وہ بیٹھا رہا دوسری والی پارٹی۔ اس دوران میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ بندہ مر گیا۔ تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں دیکھا، مستند بھی ہے۔ اس سے پوچھا، وہ دیکھا آگ میں جل رہا ہے بری طرح سے، تو اس سے پوچھا بھائی یہ کیا آگ میں جل رہا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہ کس بات پہ؟ کہنے لگا وہ ایک نہیں معلوم نے ابھی تک جان نہیں چھوڑی ہے، وہ ایک نہیں معلوم مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کیوں؟ وہ اس کی لڑکی ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہے بیچاری، جب تک وہ انتظار میں بیٹھی ہے میں آگ میں جلوں گا، اس کی شادی کراؤ کسی طرح تاکہ میں اس مصیبت سے نکلوں۔ ایک ایک بات پکڑ میں آئے گی۔ یہی تو خدا تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ تمہارے سارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، تم کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اہل بیت اطہار کیوں ڈرا رہے ہیں ہمیں اتنا زیادہ؟ اس کا مطلب معاملہ سخت ہے۔ تو اب ایک ایک لفظ کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ جو مرجع تقلید کو نہیں پتا کہ حساب دینا ہے، امام خمینی کو نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا اس انقلاب کے لیے، کہا یہ انقلاب نور کا، اب فارسی میں تو انقلاب تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں انفجار ہمارے یہاں ایکسپلوژن کو کہتے ہیں، دھماکہ، لیکن ہمارے یہاں دھماکہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نور کا کیا کہوں؟ نور کا ایک بے پناہ طاقتور اسٹور جہاں سے نور ہی نور نکل رہا ہے، فرمایا انقلاب یہ ہے، اس میں صرف نور نکل رہا ہے، انفجاری از نور کا ایسا ایک ذخیرہ ہے یہاں پر، پوری دنیا کو نور دے رہا ہے۔ بھائی مرجع تقلید کو نہیں پتا کہ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایسے ہی کہہ دیا نور، نعوذ باللہ تعالی، ان کو پتا ہے نور کسے کہتے ہیں۔ تو پھر کیوں کہا انہوں نے؟ اس کی بجائے وہ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ ہو تم اس کو لوہا سمجھ کے کچھ اور ڈیل کرنا شروع کر دو، نہیں یہ سونا ہے، یہ نور ہے۔ تم جتنا نور کے قریب جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اس سے استفادہ کرو گے۔ شہید باقر الصدر عراق کے انتہائی گراں قدر علماء میں سے ایک تھے۔ کہیں پہ میں ابھی چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، صدام لعین نے جب ان کو شہید کیا تو اس جگہ پہ لکھا تھا کہ بدبخت نے 3 دفعہ دفنایا مختلف قبروں میں، اور کیسے ان کو شہید کیا وہ تو اللہ جانتا ہے، کیا کیا کیا۔ شہید صدر نے ایک جملہ کہا تھا امام خمینی کے لیے، کہا تھا ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، تم خمینی میں ایسے پگھل جاؤ جیسے وہ اسلام میں پگھل گئے، وہ پگھل گئے اسلام میں، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جیسے آپ ایک برف کا ٹکڑا لیتے ہیں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو برف پانی میں پگھل جاتا ہے، پھر برف نظر آتا ہے؟ نہیں، پانی رہ جاتا ہے۔ کہا خمینی پگھل گئے اسلام کے اندر، اب صرف اسلام نظر آتا ہے، خمینی کی ذات ختم ہو گئی ہے۔ تم بھی ایسی خمینی کے اندر پگھل جاؤ۔ ہمیں اس کو کسی اور انداز میں دیکھنا پڑے گا۔ ہم طاقتوں کے توازن میں دیکھ رہے ہیں، اس سے طاقت کس کی بڑھی کس کی گھٹی، فلاں رسم بڑھی فلاں یہ چیز ہوئی، نہیں بھائی یہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اچھا اس سے بڑھ کے معاملہ کیوں ہے؟ پاکیزہ لوگوں نے پاکیزہ خون بہایا ہے۔ خدا تو ایک اگر جانور خدا آپ کی راہ میں قربان ہو جائے اس کا تقدس کا احترام کرتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا پتھروں اور
مٹی کا احترام کرتا ہے. والبدن من شعائر اللہ، وہ اونٹنی جس کے اوپر ابھی قربان نہیں ہوئی ہے، نشانی لگی ہے کہ یہ قربان ہوگی خانہ کعبہ پر، فرمایا یہ بھی من شعائر اللہ. ابھی قربان ہوئی ہے نہیں، نشان لگا ہے صرف. اور اگر کوئی انسان اپنا پاکیزہ خون دے دے، اور اس پر کتنا خون بہا ہے. اب میں آؤں اٹھوں اور کھڑا ہوں اور انقلاب کے لیے کچھ 4 جملے منفی عرض کر دوں، وہ کل پتہ چلا میں میدان برزخ میں کھڑا ہوں گا حق الناس کی وادی میں، اور 40-50 ہزار شہداء میرے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اس کے لیے ہم نے جان دی تھی، تم نے کیسے کہا تھا یہ؟ میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ 40-50 ہزار گردن کٹے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوں گے حق الناس کی وادی میں، کہیں گے بتا یہ ہمارے خون کا تو نے کیا کیا، کیسے پامال کیا اس کو؟ کیا جواب دوں گا؟ کامیابیاں کیا ہیں اس کی؟ سب سے بڑی کامیابی اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھئی آپ ہم کمنٹ کریں، ہم ایک تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی کامیابیوں کو گنوا سکیں، اتنا بڑا پروسیجر ہے، 42 سال کے اوپر محیط ہے، کوئی ایک جگہ اثر ہوا ہے؟ جو دنیا میں ٹریولنگ کرنے والے ہیں، دنیا کی خبر رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو دیکھو 40-42 سال کے اندر اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ چپے چپے کے اوپر اثر پڑا ہے، چپے چپے کے اوپر. میں پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر صرف اس بات کو پوچھو سیاست کے میدان میں کیا ہوا، پوری دنیا تبدیل ہو گئی. اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا؟ اس سے پہلے کا ظاہر ہے میں اور آپ چھوٹی سی عمر کے اندر تھے، میں اس وقت 10-12 سال کا تھا جب یہ انقلاب رونما ہوا، تو ہمیں کیا یاد، لیکن کم سے کم کتابوں میں تو پڑھ سکتے ہیں. ایک امریکہ تھا، ایک روس، ختم. ساری دنیا کو انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے بانٹا ہوا تھا، کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے ہلے. آج تک نہیں ہے ہمت لوگوں کے اندر. کس کے اندر ہمت بنتی ہے؟ وہ ابھی کوئی تذکرہ کر رہا تھا، وہ ایران کے ایک اسکالر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں جاپان گیا، وہاں پر انہوں نے اس دن کی یاد منانی تھی جس دن ایٹمی دھماکہ کیا تھا، امریکہ نے ایٹم بم مارا تھا. آپ کو معلوم ہے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر امریکہ نے ایٹمی بم مارا تھا، 10,000 لوگ آنن فانن جل کے راکھ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جناب اس کی یاد میں، ایک یونیورسٹی کے اندر ان کا لیکچر تھا اسی دن، تو جناب اس کی یاد میں 2 منٹ خاموشی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 منٹ خاموش ہو گئے. جب 2 منٹ خاموشی ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنے 1000 لوگ مر گئے، ان کی یاد میں 2 منٹ خاموش کیوں رہ رہے ہو؟ ان کی یاد میں 2 منٹ آواز اٹھاؤ. خاموشی سے کیا ملنا ہے، آواز اٹھاؤ. اور دوسری بات یہ کہ ان کی یاد میں خاموش ہو کہ جو مرے تو جس نے مارا تھا اس کا کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ کس نے مارا تھا؟ امریکہ نے نہیں مارا تھا کیا؟ تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ جاپانی کیا بولے کہ بھائی میرا تو پورا ملک اس کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے. یہ آج کی دنیا کی باتیں ہیں. 40 سال پہلے کیا تھا؟ 40 سال پہلے تو گیا معاملہ بھائی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ 40-42 سال پہلے کیا تھا؟ غلامی میں تھے سارے کے سارے. ابھی تو پھر 4 ملک ہیں جن میں مثلا سر اٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی بات کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی امریکہ تو کون ہے بھائی، لیکن اس زمانے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ خدا کبھی کشف کروا دے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ چھوٹی سی ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو گوادر پورٹ بنی ہے یہ ابھی بنی ہے مشرف کے ٹائم کے اندر. جب گوادر پورٹ بن رہی تھی، بننا شروع ہوئی ہے تو پاکستان کو بنے ہوئے 50 سال گزر چکے تھے. 50 سال میں گوادر کا خیال کسی کو کیوں نہیں آیا تھا؟ اتنی اسٹریٹجک ہے، چائنا کی ساری ایکسپورٹ یہاں سے ہو جائے گی اور سینٹرل ایشیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو عقل مندو، یہ چائنا کیا آج ملک ایجاد ہوا ہے 50 سال کے بعد؟ 1948 میں وہاں پہ انقلاب آ گیا تھا. تم کہاں تھے؟ تم نے گوادر پہلے کیوں نہیں بنائی تھی؟ اس لیے نہیں بنائی تھی، وہاں پہ امریکن میزائل لگے ہوئے تھے، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا، وہاں پہ جا کے گزرے. روڈ نہیں بنی تھی، کوسٹل ہائی وے مشرف کے بعد بنی ہے 50 سال کے بعد. کیوں 50 سال کے بعد بنی؟ 50 سال پہلے کیوں نہیں بن گئی تھی؟ ساری کولڈ وار میں یہاں میزائل رکھے ہوئے تھے اس خاطر. اور یہ جو اربوں سینکڑوں ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا اس سال میں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ 2 ارب دے کر آپ کو کہیں گے لو بیٹا ہم نے تمہیں بھیک دے دی، ہم خوش. اور ایک دوسرے کو بتائیں گے دیکھو سب سے زیادہ جو ہمیں ہیلپ ہوتی ہے نا وہ امریکہ سے ہی آتی ہے. لوٹے گھسوٹے کا کون حساب کرے گا بھائی؟ اس انقلاب نے جو کم سے کم کام کیا وہ سیاست کے میدان میں تھا. کم سے کم، زیادہ کام جو کیا وہ میں عرض کرتا ہوں.
کم سے کم کام کیا اس سیاست کے میدان میں تھا. کیا کیا سیاست کے میدان میں؟ لوگوں کو یہ ہمت دی کہ اپنے فیصلے خود کرو، غلامیوں سے نکلو، عزت دکھاؤ. اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے بڑا ایک جذباتی جملہ کہہ دیا کہ بھئی لوگ اپنے فیصلے خود کریں. اسلام میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ جا کے اسلام میں دیکھو عزت کی کیا ویلیو ہے. اہل بیت نے ہمیں عزت کے نام پہ کیا سکھایا؟ اللہ اکبر. یعنی اگر کربلا کے معرکے کے اندر 2 درس آپ میں اور حاصل کرنا چاہیں، 2 درس، صرف 2 درس، اس سے ہٹ کر عبودیت اور دینی معاملے سے ہٹ کر، تو میں کہوں گا 2 درس لے لو. ایک عزت، ایک آزادی. یہ سید الشہداء نے ہمیں سکھایا. بے عزتی قبول نہیں کرو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. لا اوتیکم بیدی ایتاء الذلیل، میں تمہارے ہاتھ میں ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا. ولا افر فرار العبید، اور نہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا، یہاں سے میدان میں رکوں گا. موت کو مقابلے پر آؤ گے، تم موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اور تم جیسے پستوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو موت سے بدتر سمجھتا ہوں. یہ عزت دی ہے سید الشہداء نے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اور اس پہ سید الشہداء نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ سید الشہداء نے سکھایا. اب یہ جو انقلاب تھا، اس نے پوری دنیا کی قوموں کو کیا پیغام دیا؟ پیغام دیا عزت کرو، عزت حاصل کرو، ذلت میں مت مرو، غلامیوں میں مت مرو. الحمدللہ رب العالمین آج 40 سال 42 سال کے بعد تمام تر دنیا کے سینکشنز، 8 سال کی جنگ، پتہ نہیں کون کون سے محاصرے، اب ان کے پاس طاقت ادھر تک آ گئی. اب ان کا مقابلہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے. ان کے پاس طاقت یہاں تک آ گئی، اپنا تیل اٹھاتے ہیں، ٹینکر میں ڈالتے ہیں، وینزویلا بھیجتے ہیں. وینزویلا امریکہ کی ناک کے نیچے ہے، وہاں بھیجتے ہیں، اور امریکہ کی جرأت نہیں ہوتی ان کا ٹینکر روکے. بھئی تمہارے پاس جتنے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، وہ ہم تو 1965 اور 71 کی جنگ میں 7ویں بیڑے کے انتظار میں ہی غرق ہو گئے. تم ایک بیڑا لگاؤ، روکو. کیوں نہیں روکا؟ نہیں روک ہے. کیوں نہیں روکا؟ روک لو. ان کو صرف ایک بات پتہ تھی، ان کو ایک بات پتہ تھی، ایک بحری بیڑا اس کو روکے گا. اور انہوں نے جو میزائلوں کی بارش برسائی تو ہمارا کوئی بحری بیڑا اس پورے مڈل ایسٹ میں بچے گا ہی نہیں تھا، سب کھایا. اچھا بعض اوقات یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے دماغ سے کھیلتے ہیں، مینٹیلٹی سے کھیلتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں دنیا کو، اور اتنی طاقت سے بے وقوف بناتے ہیں کوئی اس بے وقوفی کو سمجھ نہیں پاتا کہ بھائی یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی کی، جنگ کی ٹیکنالوجی کے اندر جو بہت زیادہ سافسٹیکیٹڈ ایک ٹیکنالوجی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنے اربوں اربوں ڈالر اس کے اوپر لگاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز. بڑے بڑے پانی کے جہاز جس کے اوپر 150 200 ہوائی جہاز لینڈ کرتے ہیں، رکتے ہیں، ہیلی کاپٹرز، ہوائی جہاز، فائٹر پلینز، یہ ان کی ٹیکنالوجی کا پیک ہوتا ہے. تو کاؤنٹ ہوتا ہے دنیا میں کتنے ملکوں کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، اور یہ اور وہ ہے. اچھا یہ ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہے؟ ایک پانی کا جہاز ہے جس کے اوپر ایک رن وے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 150 200 جہازوں کو کھڑا ہونا ہے آسمان کے نیچے. یہ طاقت ہے یا کمزوری ہے؟ کیوں؟ یہ تو تم نے چلتا پھرتا اپنے لیے تابوت کھڑا کیا ہوا ہے. تاریخ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے ان ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر آگ لگی ہے، 100 150 سپاہی تو یوں ہی مر گئے، 10 جہاز یوں ہی غرق ہو گئے. دشمن نے حملہ کیا تھا؟ نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا تھا، اتفاق سے آگ لگ گئی تھی. تو اگر ان کے اتنے، اچھا ایئر کرافٹ کیریئر کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ کئی 100 فٹ لمبے ہوتے ہیں، سمجھ لو آدھا کلومیٹر کم از کم، اتنا بڑا سائز ہے اس کا. اچھا اس کے اوپر کوئی میزائل گرانا مشکل کام ہے؟ ایک میزائل گرا لو، پھر کیا ہوگا؟ کہانی ختم، باقی تو خود ہی مرے گا وہ. تو یہ طاقت کی نشانی ہے. دنیا الو بن رہی ہے ان کے ہاتھوں، کہ ہاں یہ طاقت کی نشانی ہے. ابھی کوئی دھمکی نہیں دیتا امریکہ، اور جب دھمکی دینی ہوتی ہے نا، سارے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز پرشین گلف سے نکال کے کہیں اور لے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے ہماری پول کھل چکی ہے یہاں پہ،
ان لوگوں نے میزائل مارنے، 2 میزائل مارنے، ہمارا $4 ارب کا ایئر کرافٹ کیریئر پانی کے نیچے ہوگا 3-3.5 ہزار فوجیوں کو لے کے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ کیوں نہیں میزائل مارتے ایران کے اوپر؟ وہ شہید نمر نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سعودی حکمران کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران جو ہے یہ اژدہے کا سر ہے، تو شہید نمر نے کہا کہ اگر یہ اژدہے کا سر ہے جاؤ کچل دو، جا کے جاؤ طاقت دکھاؤ، کچلو، کہنے سے کیا ہوتا ہے، جاؤ مار کے دکھاؤ نا۔ تو ابھی پورا ایران یہی کہتا ہے امریکہ کو کہ ہاں بھائی ہم تمہارے دشمن ہیں تو ہم مارنے آئے ہو، مارو۔ مارتے کیوں نہیں؟ 42 سال میں کیوں نہیں مارا؟ اس کو عزت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقار، اس کو کہتے ہیں آزادی، اپنا حق لینا ہے۔ عجیب ہے، واقعاً بہت عجیب ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر کے اندر ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، حضرت سلمان فارسی بھی آئے، تو ظاہر ہے وہ عرب اور وہ سلمان فارسی ایرانی، تو وہ جو عرب ہیں وہ تو بڑے نخوت رکھتے ہیں اپنے عربیت کے معاملے میں، وہ آئے تو وہ عرب جو ہیں وہ تھوڑا سا یوں ادھر سے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کے بعد فرمایا کہ علم تم لوگوں میں سے اٹھ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا علم اس کی قوم کے پاس ہوگا، کہا علم اس کی قوم کے پاس ہوگا، اور پوری دنیا ان کو علم سے روکنے کی کوشش کرے گی، اور یہ علم کو حاصل کر لیں گے چاہے علم ثریا ستارے پہ رکھا ہوا ہو۔ اگر ثریا ستارے کے اوپر بھی علم ہوا یہ قوم حاصل کرے گی، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور پوری دنیا نے کہا کہ ہم اٹامک انرجی نہیں لینے دیں گے، ہم میزائل ٹیکنالوجی نہیں لینے دیں گے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نہیں لینے دیں گے، نینو ٹیکنالوجی نہیں لینے دیں گے، روبوٹکس پہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ جہنم میں گئی پوری دنیا اس اعتبار سے، کر لیا انہوں نے، کر لیا۔ یقین مانو ہم لوگوں نے جو اپنے اوپر ظلم کیے نا وہ اللہ جانتا ہے، ابھی تو خیر اس کی بات کرنی تھی، اپنے ظلم کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف ایک اشارے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے اوپر، اپنے نالائق حکمرانوں کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر، یہ پتہ نہیں کس قسم کا سسٹم ہم نے بنا کر اپنی گردنوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب میں پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کر رہا تھا تو بہت لرنڈ ایک ٹیچر تھے، وہ کافی سینئر بھی تھے، کافی سینئر۔ میں جب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ 94 کی بات بتا رہا ہوں، اب 94 سے آپ اندازہ لگا لو کہ کتنے سال ہو گئے اس کو، یعنی تقریباً 26-27 سال ہو گئے مثلا، تو 94 کی بات ہے۔ تو وہ ٹیچر جو تھے وہ خود اس وقت سینئر تھے، تو ان سے ایک دفعہ بات ہوئی، کہنے کہ پاکستان کے حال احوال کیسے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پوری خبر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے 94-95 میں کیا ہو رہا تھا، یہاں 2 سال میں ایک پرائم منسٹر چینج ہو رہا تھا، 10 سال کے اندر 5 پرائم منسٹر آئے تھے، 4 پرائم منسٹر آئے تھے اور 3-4 کیئر ٹیکر آئے تھے، تو ملا کے 8-10 پرائم منسٹر ہمارے 10 سال میں آئے تھے۔ تو میں نے کہا حالت خراب ہے اور کیا ہے؟ کہنے کہ بہت افسوس ہوتا ہے میں پاکستان کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تو ہمیں بھی ہوتا ہے، آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ کہنے کہ 60s میں، بلیو میں، انہوں نے مجھ سے کہا، میرا دل بہت کوڑا، کہنے کہ جب 60s تھا نا تو پاکستان اور ساؤتھ کوریا دونوں ساتھ ساتھ تھے، اور ہم کہتے تھے کہ پاکستان ساؤتھ کوریا کو ہرائے گا۔ پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم کہتے تھے ساؤتھ کوریا پیچھے رہ جائے گا، پاکستان آگے جائے گا۔ اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے نا، ہماری جی ڈی پی پر ہیڈ ہماری جی ڈی پی بن رہی تھی $1000 اور ساؤتھ کوریا کی بن رہی تھی $24,000، 24 گنا کا فرق تھا۔ کتنے سال میں یہ ختم کیا ہم نے؟ 20 سال 25 سال۔ 60s میں ہم ہیڈ ٹو ہیڈ تھے، نیک ان نیک، کس کے ساتھ؟ ساؤتھ کوریا کے ساتھ، اور 90s میں آتے آتے بیڑا غرق کر دیا سارا کا سارا۔ کیا کیا اپنے ساتھ ہم نے؟ ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے پہلے اٹامک انرجی بنائی اسلامی کنٹریز کے اندر، اور ہماری عزت کیا رہی؟ ہمارا وقار کیا رہا؟ امریکی عدالت میں ایک بدبخت لائر کھڑے ہو کر کہتا ہے پاکستان کو پاکستانی تو اتنے ڈالر کے اوپر اپنی ماں کو بیچ دے گا۔ یہ ایک امریکی لائر نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا۔ یہ ہم نے بے عزتی کیوں کروائی اپنی؟ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا؟ ایرانیوں سے زیادہ ٹیلنٹ تھا ہمارے پاس، سب سے پہلے تو ہم نے اٹامک انرجی بنائی تھی۔ ہم نے کیا کیا پھر؟
تم کو کوئی کہے بھائی ہم میں ان میں کیا کمی تھی، ایک جملے میں ہم میں اور ان میں کمی تھی حسینیت کی، ان میں حسینیت تھی، ہم میں وہ نہیں تھی۔ انقلاب نے لوگوں کو حسینیت دی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہمت آئی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا، انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ میں نے کہا کم سے کم اثر سیاست کے اندر تھا۔ سب سے اہم اثر کیا تھا؟ بات مختصر کروں، سب سے اہم اثر کیا تھا؟ سب سے اہم اثر یہ تھا کہ جو باتیں ہم اللہ کی بندگی کی کتابوں میں پڑھتے تھے، اس نے ہمیں آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا دیا۔ جو باتیں علم عرفان کی صرف چند استاد اپنے چند شاگردوں کو بتاتے تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ باتیں کرنے لگا۔ اللہ شاہد ہے، ایک دفعہ میں نے سوچا کہ بھائی زندگی میں سب سے اہم کام کیا ہے، جلدی سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے سوچا زندگی میں اصلا خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے سب سے اہم کام کیا ہے؟ کھانا پینا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو سائڈ کا ایک معاملہ ہے، چونکہ جنت میں نہیں ہے، یہاں دنیا میں تو کھانا پینا پڑے گا۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا تھا حضرت آدم سے کہ آدم میں تم کو ایسی زمین کے اوپر بھیج رہا ہوں، تم کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، سائے بھی تمہیں چاہیے ہوگا، سونا بھی پڑے گا، یہ ساری باتیں۔ یہ تو ہدف نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ایک جملے میں ہدف ہے سارا تزکیہ نفس، قربتاً الی اللہ، یہ ہدف ہے، یہ سب سے اہم ہدف ہے۔ میں نے کیلکولیٹ کیا، اپنے دماغ میں سوچا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب سے اہم ہدف ہے۔ ہر کام کے پیچھے ہدف یہی ہے۔ اللہ قرآن بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، انبیاء، ائمہ، قربانیاں، ایثار، فداکاری، جان ساری، سب کا ہدف ایک ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے۔ میرے ذہن میں ہے کہ ہاں یہی ہے۔ تو میں نے سوچا مثلا امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب رونما کیا، اس وقت حیات تھے، تو ان کا ہدف کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہی ہدف ہے۔ کیا ہدف ہے؟ وہ یہ کہ ملت ایران، مسلمان قومیں، پوری دنیا کے انسان تزکیہ نفس کریں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر واقعاً یہی تھا تو یہ جو اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ان کی تقریریں پوری دنیا سنتی ہے، تو یہ اپنی تقریروں میں یہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی کہیں، اگر یہ اسی کے لیے انقلاب کیا تھا تو یہ بات تو ان کو تقریر میں کہنی چاہیے۔ ان کی تقریریں تو سب سنتے ہیں، دشمن بھی سنتے ہیں، دوست بھی سنتے ہیں۔ اللہ شاہد ہے، اس کے بعد میں نے ہر تقریر کے اندر سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا، یہ ڈھونڈتا تھا تزکیہ نفس کے بارے میں بات کی یا نہیں کی۔ کوئی تقریر اس کے بغیر نہیں تھی، کوئی تقریر اس کے بغیر نہیں تھی۔ یہ چیزیں پہلے کتابوں میں تھیں، علم عرفان کے اساتذہ کہتے تھے، علم اخلاق کے اساتذہ کہتے تھے، حوضہ علمیہ کے اندر تھا۔ انہوں نے اس کو دنیا میں سیاست کے نقشے کے اوپر لا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا نے اس کام کے اندر برکتیں کیسی ڈالیں؟ برکتیں ایسی ڈالیں کہ خمینی تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو راستہ وہ چھوڑ کر گئے اس پر چلتے ہوئے لوگ، عام لوگ قاسم سلیمانی بن گئے۔ عام لوگ، گاؤں دیہات کے اندر پلے بڑھے لوگ، کوئی میٹروپولیٹن کے تھوڑی پڑے ہوئے تھے وہ، نہیں، گاؤں دیہات کے پلے ہوئے لوگ، یہ لوگ علم عرفان لینے لگے۔ عالم تھے، آیت اللہ تھے؟ نہیں، سادہ سا ان کے انسان تھے۔ ان کی کلپس آپ دیکھ لیں، ان کی سادگی آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ نہ نمائش ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کچھ ہے ہی نہیں اس بندے خدا کے اندر، اور یہ بندے خدا اس جگہ کے اوپر فائز ہوا ہوا۔ یہ انقلاب کا سب سے اہم کارنامہ تھا۔ اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں بھائی ہم اور آپ تو جن کی عمریں ہیں ان کو تھوڑا بہت یاد ہوگا، تو مثال کے طور پر میری جیسی عمر کے بندے کو اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی ہماری آبادیوں میں کہاں نمازیں اور قرآن کا کہاں ذکر اتنا زیادہ تھا۔ یہ بزرگان ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو یاد ہوگا۔ مسجدوں میں جاتے تھے شب قدر کے اوپر 15 20 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں۔ کسی کو دعائے سلامتی یاد ہوتی تھی 50 سال پہلے؟ بھول جاؤ بھائی، دعائے کمیل نام نہیں سنا ہوتا تھا 50 سال پہلے۔ آپ کہیں گے مذاق کر رہا ہوں، واللہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، پوچھو بزرگوں سے، نہیں پتا تھا۔ میں خود انچولی میں رہتا تھا، مسجد سے تھوڑا فاصلے پر ہمارا گھر تھا، وال ٹو وال ملا ہوا امام بارگاہ تھا ہمارا، صحیح ہے، اور مجھے دعائے ندبہ نہیں پتا تھا۔ میں ایران میں 84 گیا ہوں، پہلی دفعہ جب مدرسے میں داخل ہوا شب جمعہ تھی، اگلے دن صبح جمعہ تھی، دعا ہوئی، میں نے دیکھا دعا کے اوپر نام کیا لکھا ہے،
دعا کے بعد وہ ایک پاکستانی تھے، انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کون سی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں ندبہ ہے۔ کہ تمہیں پتہ تھا؟ میں نے کہا نہیں پتہ نہیں تھا، آج صبح ہی پڑھا ہے۔ کہنے میں تعجب کر رہا تھا، تمہیں پتہ تھا؟ میں نے کہا نہیں پتہ نہیں تھا، آج صبح ہی پڑھا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ عالم تھا۔ اس انقلاب نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں بڑے بڑے نام سکھا دیے۔ جو نجف کے بڑے عجیب قسم کے علماء اخلاق تھے، ان کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگی۔ سید علی قاضی، آیت اللہ دست غیب، ان لوگوں کی باتیں ہمیں سنائی دینے لگی۔ 40 سال پہلے کوئی خبر تھی ہمیں؟ کون جانتا تھا؟ تو عزیزان محترم، سب سے اہم کام یہ تھا۔ سب سے اہم کام کیا تھا؟ اس نے اللہ کی بندگی کی فکر کو عملی ثبوت فراہم کر دیا۔ یہ دیکھو، جب کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو کیا؟ ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ منظر کسی کا نظر آتا تھا کہ اس نے توکل کیا اور حسب ہو خدا، نظر نہیں آتا تھا، اب نظر آتا ہے، اب نظر آتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ اب نظر آنے لگا کہ بھئی پوری دنیا جمع ہو گئی تھی کہ ان کو ختم کرے گی، نہیں ختم کر سکی، طاقت میں ہے ابھی بھی۔ البتہ ایسے نہیں کہ چیلنجز ختم ہو گئے، وہاں پہ جنت بن گئی، نہیں، وہ جنت نہیں بنی ہے، اور نہ اس طرح سے بننے کی ہے۔ جنتیں نہیں بنتی ہیں اس طرح سے، چیلنج ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اب وقت کے امام تشریف لائیں گے، انشاءاللہ پروردگار ان کی برکتوں سے دنیا کو جنت بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی اللہ۔ بھائی چلیں، اب بہت اچھا ہوا یہ یاد آ گیا، یہ بھی بہت اچھا ہوا یاد آ گیا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی انقلاب اسلامی کے بڑے کاموں میں سے ایک کام بتاؤ، ایک میں نے بتا دیا عبودیت، دوسری بات میرے بچپنے میں، آپ کہو کہ تمہارا خاندان ہی ایسا تھا، شاید ایسا ہو، ہمارے گھرانے میں آخری امام کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے احترام کرو، نام مت لو۔ سناتے تھے واقعات کہ امام تشریف لائیں گے، جنگیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے بس خدا سے دعا کرو ہم اس وقت نہ ہوں۔ پاگل پنا، کہتے تھے دعا کرو اس وقت نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ یعنی بہت سخت وقت ہوگا۔ یہ ہم ماننے والے تھے یا نہیں تھے؟ ہم ماننے والے تھے، لیکن ہم وہ ماننے والے تھے جو ان کے نام کے ذریعے گھر کی دولت بڑھاتے تھے، اپنے بچوں کے لیے جان و مال کی امان لیتے تھے۔ ان کے نام پہ جان قربان کریں، یہ ہم میں تپڑ نہیں تھا، یہ ہم میں حوصلہ نہیں تھا۔ اس انقلاب نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس انقلاب نے ماؤں کو وہ جرأت دی کہ وہ امام سے کہیں مولا ہمارا بچہ بھی آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ ایک دو ایسی مائیں نہیں، کراچی میں ہزاروں لاکھوں ہیں جو اس بات پہ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں اب یہ امام کے لیے ہونا چاہیے، ہم لوگ اپنے لیے نہیں رکھیں گے۔ یہ برکت ہے، یہ اس انقلاب کی برکت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ برکتیں کم، البتہ قیمت ادا ہوئی ہے، خون جگر پیے ہیں لوگوں نے۔ یہ جو رہبر معظم کی ذات ہے، یہ قاسم سلیمانی نے ایک دفعہ ایک انٹرویو کے اندر ایک جگہ ایسی تقریر میں کہا کہ 3 دفعہ خدا کی قسم کھائی، 3 دفعہ خدا کی قسم کھائی، اور کہا میں 3 دفعہ خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر کسی کو خدا کا قرب چاہیے اس سید کا ساتھ دینا پڑے گا، سید کا ساتھ دینا پڑے گا۔ کہنے کہ یہ حساس معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی کرو گے خدا کا قرب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ پوری نشانی بن گیا ہے اللہ، نبی، امام کی نمائندگی کے اندر، یہ نشانی بن گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، حق ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے کوئی چیز بنتی ہے۔ میں ایک بات سوچتا تھا، کتنے سال ہو گئے ان کو حکومت چلاتے ہوئے؟ 88 89 میں امام خمینی کا انتقال ہوا تھا، اب کتنے سال ہو گئے؟
کتنے 32 سال ہو گئے میرا خیال 32-33 سال. ایک بات سوچو، اگر کوئی انسان 32-33 سال کو یہ ایک کام کرے تو کتنا ماہر ہوتا ہے. اور انہوں نے جب یہ پوسٹ سنبھالی تھی ولی فقیہ کی، اس سے پہلے 8 سال مملکت کے صدر رہ چکے تھے. 8 سال صدر ہونے کا تجربہ تھا، اور صدر ہونے کے ناطے پوری دنیا میں سفر کر چکے تھے، لیڈرز سے مل چکے تھے. اتنا ایکسپیرینسڈ ایک آدمی اس پوسٹ پر آئے اور پھر 30-32 سال سے ہو، تو بندے خدا کا تجربہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اور اگر یہ سب خدا کے لیے ہے تو معنویت کہاں پہنچی ہوئی ہوگی. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سے بیان کیا مولا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھوں ایک بندہ ہدایت پا جائے تو زمین و آسمان کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج چمکتا ہے. اور یہ ولی فقیہ 30-32 سال سے لوگوں کو ہدایت دے، بھائی ان کا معنوی مقام کتنا ہوگا. اس خاطر وہ قاسم سلیمانی نے یہ بات کہی کہ سنبھل کے ان کے معاملے میں سنبھل کے بات کرنا. ایک بات میں تمہیں ہمیشہ کہہ دوں، اپنی طرف سے عرض کر دوں، یہ کہ بندے یہ بڑا اچھا یاد آ گیا آپ کی خاطر. خانہ کعبہ پہ حملہ کیا ابرہہ نے، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا ابرہہ نے. وہ آیا اور اس نے حملہ کیا، وہ خانہ کعبہ کو محاصرے کیے بیٹھا تھا. رسول خدا کے دادا تشریف فرما تھے. اس نے جب حملہ کیا تو اس کی فوج کے کچھ لوگ مکہ کے نزدیک آئے اور ان کے اونٹ بھی لے گئے، ان کے اونٹ لے گئے. تو وہ گئے ابرہہ سے ملنے، ابرہہ سے ملے اور کہا کہ میرے اونٹ تمہارے فوجی چھین کر لائیں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. کہنے لگا تم اونٹ لینے آئے ہو؟ ہاں میں اونٹ لینے آیا. کہا میں سمجھ رہا ہوں تمہارے خانہ کعبہ کو میں گرانے آیا ہوں، تو تم خانہ کعبہ کے لیے امان لوگے، تم اہل مکہ کے لیے امان لوگے، تو اپنے اونٹ لینے آئے ہو. انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا ایک مالک ہے، تو کچھ نہیں کر سکے گا. میرے اونٹ پہ تیرا بس چل جائے گا، میں اونٹ لینے آیا ہوں، اس گھر پہ تیرا بس نہیں چلنے والا، کر کے دیکھ لے تو. اگر یہ خدا کے لیے ہے نا، خدا سنبھال لے گا، مسئلہ نہیں. جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا تھا نا، میں ایران میں ہی تھا. وہ دن ایسا تھا، آپ کو پتہ ہے میں 1 سال پہلے اپنے بیٹے کے جانے کے غم سے گزرا ہوں. تو اگر مجھ سے کوئی کہنا زندگی میں 2-3 غم کے دن بتاؤ، ذاتی غم، سب سے بڑا غم سید الشہداء کا، سب سے بڑا غم. سب بھلا سکتا ہے انسان، یہ نہیں بھلا سکتا. سب سے بڑا غم. اگر کوئی کہ ذاتی غموں کو بتاؤ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میری زندگی میں آپ کو بڑے غم آئے. ایک دن وہ آئے جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا. سخت تھا، بہت سخت تھا. اس وقت کچھ نہیں پتا تھا ہوگا کیا، کوئی جانشین طے نہیں ہوا ہوا تھا. اور ہم اگر راتوں کو بھی بیٹھے نا کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی کون سی فگر سامنے آئے گی. اب خدا متعال نے بہرحال ان شہداء کے خون کے صدقے میں، ان قربانیوں کے صدقے میں، ان خلوص اخلاص کے صدقے میں اس نظام کو جاری رکھا. تو ہم بھائی اونٹوں کے مالک ہیں. آپ میری گاڑی کا پوچھو، میں تو اس سے کہا تھا بھائی پارکنگ میں ذرا دیکھنا میری گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا وہاں پہ کیا ہوگا. کیوں؟ اس کا اپنا رب ہے، وہ خیال کر لے گا. آپ اس کی پرواہ نہیں کرو. آپ اس کی پرواہ کرو کہ ہم اس کے ساتھ بے وفائی نہ کر دیں. اس کی پرواہ کرو کیونکہ ہمیں سوال کا جواب دینا پڑ جائے گا. باقی رب سنبھال لے گا انشاءاللہ. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے اور انشاءاللہ سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج. اچھا، ان تمام باتوں کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی، جب کوئی کام آپ کی آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہے، میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی کام انجام پا رہا ہے، اور ہم اور آپ کہیں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسی برا نہیں مانے گا، سانو کی
سانو کی کا مطلب کیا؟ مجھے کیا، مجھے کیا، میں تو یہاں رہ رہا ہوں، مجھے کیا۔ یہ کفران نعمت کی بہت بڑی شکل ہے۔ یہاں پیچھے اگر ایک نلکا کھلا رہ گیا نا جس کا پانی بہہ رہا ہے، اس کو بھی تم نہیں کہہ سکتے مجھے کیا، اس کا تمہیں جواب دینا ہے کیوں نلکا بہہ رہا تھا، کیا مطلب مجھے کیا۔ اللہ کی نعمت بہتی رہے تم نہیں دیکھتے، تم دیکھتے رہو گے تماشا، اور اس کے بعد بولو مجھے کیا، تمہیں کیا، تمہارا گردن سے پکڑ لے گا خدا، تمہیں کیا، تم خود میرے ہو، تمہیں کیا، تم ہو، جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول، کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے کیا۔ ایک بندہ پوری دنیا کے اندر مظلوم کسی ظالم کے ہاتھوں مارا جائے تم ذمہ دار ہو گے، اگر تم اس پوزیشن میں تھے کہ کچھ کر سکتے تھے، تم نے کیسے کہا مجھے کیا۔ امر بالمعروف کا جو کم سے کم درجہ تھا وہ قلب سے تھا، واجب تھا یا مستحب تھا؟ واجب تھا۔ مجھے کیا کہہ کے کیا کہہ دیا تم نے، یہ تم نے کہا یہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، کیوں کہا؟ تمہارا مسئلہ ہے۔ فلسطین میں مظلوم مرے، کشمیر میں مظلوم مرے، برما میں مظلوم مرے، جہاں پہ بھی مظلوم ہوا، تمہارا مسئلہ ہے۔ خاص کر میں اور آپ جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا کہنے والے کے ماننے والے ہیں ہم لوگ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا؟ نہیں، تمہارا میرا مسئلہ ہے، یہ ہمارا آپ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے اہم کام کیا ہے بھائی؟ آپ اس کو اپنا مسئلہ سمجھو۔ آپ کہیں گے بھائی اگر ایران کے اندر نینو ٹیکنالوجی آ گئی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آ گئی، اسپیس انرجی آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، اٹامک انرجی آ گئی، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اگر اسلام کا پرچم بلند ہوگا تمہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو خداوند متعال کے نمائندوں نے کیوں ہم سے کہا کہ تم لوگ دعا کرو اللہم انصر الاسلام و اہلہ واخذل الکفر و اہلہ، اللہم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین فی مشارق الارض و مغاربہا۔ تم مشارق اور مغاربہا سب میں رہ رہے تھے کیا؟ نہیں، تم تو ایک چھوٹے سے خطہ پاکستان میں رہ رہے تھے، تم مشارق و مغارب ارض میں اسلام کی فتح کے نعرے کیوں لگا رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایشو ہے، یہ تمہارا ایشو ہے، تم ذمہ دار ہو، خدا کہتا ہے۔ تو بھائی اپنا مسئلہ سمجھو، اسے اپنا مسئلہ سمجھو، جو کر سکتے ہو کرو، جو بہتری کے لیے اینٹ کھسکانے کے برابر کچھ کر سکتے ہو نا کر لو، کل خدا شاید اسی پہ سوال کرے گا، تم یہ کر سکتے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے خدا کے نظام میں اہمال ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ، تو بھائی تم جا کے دیکھ لو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا نے کہا ہے، میں ایک ایک چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنی بھرپور طاقتوں کو استعمال کریں، بھرپور توانائیوں کو استعمال کریں، بھرپور طاقت توانائیوں کے ذریعے سے دین کی عزت کا سبب بنے، مسلمانوں کی عزت کا سبب بنے۔ اور میں یہیں پر، چونکہ مولانا نے جب اعلان کیا تو جوانوں کا خاص کر تذکرہ کیا تھا، عزیزان محترم، وہ وقت شاید کبھی رہا ہوگا جب آپ اپنا وقت ضائع کر لیں تھڑوں کے اوپر بیٹھ کر، اور یہاں جا کر اور وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، اور آپ کو کوئی جواب نہ دینا پڑے، کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا۔ پہلے کبھی کوئی سوچ لے گا، اب تم کو یقیناً جواب دینا پڑے گا۔ اب تم اپنا وقت ضائع کرو، تمہارے اندر ایک ٹیلنٹ تھا تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تمہارے اندر ایک اسکل تھی تم نے ڈیولپ نہیں کی، تمہارے پاس ایک ٹائم تھا تمہیں کچھ اپنے اندر بہتری لا سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، چاہے وہ لینگویج کی بہتری کیوں نہیں تھی، کیوں نہیں کیا؟ ادھر لوگ مر رہے تھے، تم نے کیوں اپنی زندگی ضائع کی؟ حق نہیں ہے ہمارے اوپر، ان کا حق ہے۔ اگر ہم یہاں مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کے اندر مضبوط ہوں گے، دین اسلام کے لیے کام کریں گے، مسلمانوں کے لیے کام کریں گے، ہمارے پاس طاقت ہوگی، دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے، تو اسلام کی عزت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم یہاں پاکستان کے اندر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم یہ طاقتوں کے سامنے سر جھکانا بند کر دیں، ہمارے اپنے ریسورسز ہوں، قربانی بھی دیں اس کے لیے، اسلام کی عزت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، قطعاً عزت بڑھے گی۔ ابھی ان لوگوں نے تقریباً سمجھ لو ہم پر حجت پوری کر دی، کن لوگوں نے؟ لبنان نے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم لوگ اتنے مٹھی بھر تھے، ہمارے تو ایک شہر کے اندر بھی اس سے زیادہ رہتے ہیں لوگ جو ان کے پورے ملک میں رہ رہے ہیں۔ شہر ملک کتنا ہے؟ اتنا سا ملک ہے ان کا،
اور کافروں کو کیا لرزایا انہوں نے، کیا لرزایا ان کو، ان کے کام سے ہم پہ حجت پوری نہیں ہوئی۔ اب میں نہیں کہہ رہا آپ اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ مارو کوٹو، نہیں، اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے۔ سب سے اہم کام کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے انسانوں کو شعور دیا تھا کہ تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے، پھر وہ جانیں قربان کرنے پہ آ گئے۔ ابھی ہمارے یہاں شادیاں بیاہ ہوتی ہیں نا، ہر بچہ بچی پیسہ کتنا لگائے، یہ کیا نمائش کرے، وہ کیا کروائے، پتہ نہیں کتنے خرچے، علم غلم، یہ سارے ڈرامے بازیاں، کس بات کے اوپر؟ نام و نمود، نمائش کے اوپر، دکھاوے کے اوپر۔ اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا، اس کے لڑکے نے یہ کیا تھا۔ وہاں پہ ایک بندہ تھا مجاہد لبنان میں، اہل بیت کا ماننے والا، تو وہ کسی مارکے کے اندر گیا، اس کی شادی ہونے والی تھی، کچھ مہینوں کے اندر اس کی شادی ہونے والی تھی، تو اس کا ایک مثال کے طور پر ایک لڑکی کے ساتھ طے ہوا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ شادی ہوگی، وجیح ماشاءاللہ جوان بہت زبردست۔ وہ کہیں کسی مارکے میں گیا اور اس کی ٹانگ کٹ گئی، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ اب جو اس کی ٹانگ کٹی تو اب تو ظاہر ہے وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا۔ تو اب وہ جناب علی اس کی لڑکی، جو جس لڑکی کے ساتھ اس کا طے ہوا تھا کہ بھئی شادی ہوگی، اس سے لوگ پوچھنے لگے، اماں ابا نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے ابھی اسی سے کرنی ہے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ اس سے کرنی ہے بلکہ 3 مہینے بعد نہیں کرنی، ابھی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے۔ ان کا ہاسپٹل سے آنے تو بعد میں کرا دیں گے، کہنے کہ نہیں مجھے ابھی کرنی ہے تاکہ میں ہاسپٹل میں اس کی تیمارداری کر سکوں۔ میں نے اس سے شادی اسی لیے کی تھی کہ مجاہد آدمی ہے، میں مجاہد کی خدمت کروں گی۔ یہ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، بروئے کار نہ منصوبہ کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کی اور میری زندگی کا کوئی مقصد نکلنا چاہیے، کوئی فائدہ ہونا چاہیے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کا اثر ہو، ہماری جو وائبز ہماری طرف سے کریٹ ہو رہی ہوں اس پہ لوگوں کو کچھ ملے۔ ایسا نہ ہو ہم لوگ ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی ایک زندگی گزارتے ہوئے ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کا نہ کسی کو فائدہ ہو، نہ کوئی مثال کے طور پر کوئی دشمن کا مقابلہ ہوا۔ اہل بیت پسند نہیں کرتے ایسے۔ کیا پسند کرتے ہیں؟ دیکھو اتنی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، ماہ رجب کی دعائیں پڑھو گے آپ، یہ ساری ماہ رمضان کی دعائیں، ان سب میں شہادتیں مانگی گئی ہیں۔ کیوں مانگی گئی ہیں شہادت؟ زندگی کا نتیجہ نکلے، بے ہدف ضائع نہ ہو۔ انقلاب نے جو بہت بڑا کام کیا ہے، زندگیوں کو ڈائریکشن دے دی، مقصدیت دے دی۔ میں آپ کا اور وقت نہ لوں، بہت ٹائم لے لیا، اتنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال جب بولنے لگے تو پھر وقت بھی گزر گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دعا نہ کرواؤں بہتر ہے۔ مولانا تشریف فرمائے۔ نہیں مولانا میں نہیں کروا سکتا، مولانا کیا آج آپ تحمل فرمائیں جبکہ آپ نے اتنا تحمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، میں نے اپنے لیے طے کیا ہوا ہے جیسے ہی کوئی مجھے ممبر پہ پرچہ پکڑائے گا وہ پرچہ میں پڑھ دوں گا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے پرچہ پکڑاتا ہے کہ مولانا بہت دیر ہو گئی تو وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آئندہ سے مجھے کوئی اس طرح کی پرچے نہ پکڑائے، پھر اس کو پتہ ہو میں پڑھ دوں گا۔ خیر کوئی خاص بات نہیں تھی، یعنی وہ کوئی غلط بات نہیں تھی، اچھی بات ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، نمبر 1 مرحوم علی رضا دھرمشی ولد حسین علی دھرمشی اور دوسرے شہدائے سانحہ مچھ، اور باقی میں اضافہ کرتا چلوں، آپ کے اور ہمارے مرحومین اس کے اندر اضافہ ہو جائے، علماء، عرفاء، فقہا جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، امام خمینی، وہ باقی شہید دستغیب، اور مثلا سید علی قاضی کا تذکرہ ہوا، محترم مقدس انسان آیت اللہ العظمیٰ بہجت تھے، علماء، عرفاء، فقہا سب اس میں شامل، اور خاص کر شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کیں اس انقلاب کے اندر، اس کی جنگ کے زمانے میں۔ ہمارے پاکستان کے اندر کتنے اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہوئے، سب کے لیے دعا کرواتا ہوں، پھر بعد میں فاتحہ کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق نبی اولاد نبی، بحق قرآن کریم، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے پاک پروردگار ہمارے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی اور شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اپنی زندگی کے ذریعے سے نبی اولاد نبی کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ان کی نصرت کے لیے یہ انقلاب رونما کیا، ان کی نصرت کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اور اس خلوص کا جو اس انقلاب کے پیچھے اس انقلاب کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، تمام مجاہدین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں جو پرخلوص دین اسلام کے لیے نبی اولاد نبی کے نام پر دشمنوں سے نبرد آزمائے، خدایا ان تمام مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ جو دشمن قابل اصلاح نہیں ہے پاک پروردگار بحق نبی اولاد نبی ان دشمنوں کو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے خدایا مجدداً دعائیں تیری حجت کے نام پر ہیں، خدایا وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب میں نے شہادت کی دعا کی تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے الہی آمین کہا، باقی لوگ خاموش ہو گئے۔ آخری دعا کی وجہ سے لوگوں کی آواز دب جاتی ہے۔ شہادت سعادت سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمیں پرچم سید الشہداء کے سائے میں محشور فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔